آج ہم جس موضوع تخلیق کی طرف بنانے والے کی کارسازی کہہ سکتے ہیں، اس کی مکمل اس جدت کے بارے میں زبان و بیان کریں گے جو بنی انسان نے جس کے بارے میں آج تک سوچا تو دور کی بات ہے، سمجھا ہی نہیں۔ اس میں کسی عقائد یا مذہب کا کوئی تعلق نہیں یا دوش نہیں۔ مذہب تو ہمیشہ بندگی سکھاتا ہے اور اس کی طلب سے اس کو مقام اس پہ لے جاتا ہے جس پہ اس کو اس چیز کا علم ہو جاتا ہے کہ تمہیں اس پرپس کے لیے، اس نظام کے لیے وجود دیا ہے۔ اب میں آپ کو اس مضمون انجام آخر کے بارے میں تفصیل بتاتا ہوں، پہلے مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ ہم ہمیشہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے، سادی زبان میں استعمال کر لیں لفظ، تو اس کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک موقع پرست اور دوسرا قوت برداشت۔ یہ دونوں چیزیں کے عمل سے وہ گزرتا ہے۔ بنانے والا عملیات کا مجموعہ تو ادھر سے آتا ہے، عمل وہ کرتا ہے، اس عمل کی جنبش میں لگا رہتا ہے کہ میں یہ عمل درست کروں یا اس کو برخاست کروں۔ دونوں طریقے سے عمل جب وہ کرتا ہے، عمل کے نتائج جب آتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں، حاصل بھی ہوتا ہے، حصول بھی ہوتا ہے۔ ان میں لا مذہب کا بھی تعلق ہے، جنہیں آپ دہریہ کہتے ہیں، وہ بھی اس سے مانوس ہوتے ہیں، عمل سے۔ وہ یہاں تک کہ اپنا اعتماد یا عقیدہ اس پہ لے آتے ہیں کہ عمل سے ہی ہر چیز ہوتی ہے۔ کچھ تو سچ ہے لیکن گہرائی نہیں۔ یہ جو کچھ دیکھتا ہے یہ وقتی ہے، یہ فیلڈ گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے، یہ آپ کی بنیادیں بنائی جا رہی ہیں۔ بنیادیں جب بنتی ہیں تو سب سے پہلے اس کا اثر اور رسوخ دیکھا جاتا ہے، اس کی برداشت دیکھی جاتی ہے کہ اس میں کتنی برداشت ہے، کہ اتنا وزن یا اتنا ہے۔ تو یہ مادے کی، جسے آپ کہتے ہیں کہ مادے کی یہ ساری کی ساری فنکشنز ہیں، اور اس فنکشن سے وہ گزرتا ہے۔ حقیقت میں مادہ تو فنا ہونے والا ہے، نہ حاصل ہونے والا ہے۔ وہ تو آپ کو صرف اس مدت کے اندر آپ کے سامنے ہے، دوسری مدت میں تو آپ کے پاس اس کا وجود ہی نہیں۔ وہاں تو آقا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، پھر آپ کوالیفائی ہوں گے۔ دیکھیں سبحان تعالیٰ، میں بالکل اس چیز پہ کامل ہوں کہ وجود اس نے دیا، حساب بھی وہ لے گا، دوسرا حساب آخر بھی وہ کرے گا، اور تیسری دنیا جس کی وہ تخلیق کر رہا ہے سبحان تعالیٰ، اس پہ اس کو کوالیفائی کرے گا، اس پہ اس کو اس کا صلہ دے گا۔ میں تھوڑا سا آپ کو سادی زبان میں بتا دیتا ہوں، ایزی ٹو لینگویج، ایزی ٹو لرن۔ دیکھیں جب تمام کے تمام 4300
مذہب جتنے بھی عقیدے یا مذہب ہیں وہ جو بھی سکھاتے ہیں وہ ان کی اپنی بلیفز ہوتی ہے، نظریے ہوتے ہیں، وہ سب سچ پہ ہے، اس پہ تو دو رائے بنا نہیں سکتے۔ ہر بندے کا اپنا عقیدہ ہے جسے وہ قربت حاصل کرتا ہے، جسے وہ بلیو کرتا ہے، وہ اس پہ ہی رہے گا، انجام تو اس کو ملے گا، کس کا؟ عمل کا اور برداشت کا۔ جب اس میں وہ کوالیفائی ہو جائے گا، یہ دوسرے آخر میں جسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ فوسلز اپنا لے جائے گی وقت معینہ کے بعد اپنا مقام، یہ باڈی، پھر آپ کی ایگزامینیشن شروع ہوگا، حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ ظاہری بات ہے میرے نظریے میں تو ایندھن زیادہ ہوگا، گناہگاروں کی تعداد بے شمار ہوگی اور اچھے کاروں کی یا ثواب کاروں کی کہہ سکتے ہیں تعداد بڑی مختصر ہوگی۔ عمل میں سب تو کامیاب نہیں ہوتے، کسی کی برداشت جواب دے جاتی ہے اور کسی کی تو کمپلیٹ کے مکمل کی مکمل عملیات بھی تخلیق سے آگے نکل جاتی ہے، جس تخلیق پر وہ آیا ہے یا موجود ہے ہستی کی صورت میں۔ وہاں جب یہ دونوں چیزیں کوالیفائی ہو جائیں گی، آپ اس مرحلے سے جب نکل جائیں گے تو اگلے مرحلہ آئے گا، اسی پہ آج کا موضوع ہے، وہ مرحلہ ہے تیسری دنیا۔ سبحان تعالیٰ، یہ اس کی خلاقی ہے، نظریہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس میں سوچئے، سمجھیے اور اپنے آپ کو اس پہ جس طریقے سے بھی سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور اس کو جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے آخر وہ ہے جب تمام گناہگار کا ایندھن بن جائے گا، انتہا کو ہوگا۔ سبحان تعالیٰ، اس نے آخر کائنات کو تو آگے لے جانا ہے، چاہے وہ دوسری فارم ہو، چاہے وہ دوسری تخلیق ہو۔ اس میں تو ہمیں سیکنڈ ان کمانڈ بنا دیا۔ 79,000 عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آج تک ان سالوں میں، وہاں ممکن ہے ہم کو تھرڈ کمانڈ دی جائے، جس طریقے سے ہمارے عمل ہو۔ یہ تو اسی وقت ظاہر ہوگا کہ عمل کا اشاریہ کس طرف زیادہ جاتا ہے اور تخلیق کا اشاریہ کس طرف اس کو اٹھاتا ہے، اس کی خلاقی ہے۔ لیکن یہ ایندھن اتنا ہوگا کہ وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پرماننٹ ہوگا، کیونکہ جب چیز کوئی پرماننٹ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے تو اسے کسی مقام پہ بھی جانا ہوتا ہے، یہ اس کی تخلیق ہے، کیونکہ اس میں اپنی روح ہے۔ سبحان تعالیٰ، ہم میں اس کی روح ہے، سور بھوکا ہے، تو ایسے تو نہیں اس کو سبحان تعالیٰ اس کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی تخلیق مزید ہوگی، اور جو مزید تخلیق ہوگی اس میدان کے اوپر سے جس عمل میں آپ آج گزرے ہیں، جس برداشت سے آپ نے قوت پیدا کی ہے، وہ دونوں کا امتحان ہوگا۔ جو اس میں کوالیفائی کرے گا، جو اس میں پاس ہوگا، وہ آگے کو بڑھے گا، اور جو اس میں فیل ہوگا وہ آج کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مادہ جب کسی چیز میں گرتا ہے تو اپنا وجود کھو دیتا ہے اور نئے مادے کو جنم دیتا ہے۔ اس طرح وہ تخلیق جو انسان کی اس کرۂ ارض پہ 79,000 سے اور جب تک چلتی ہے اس کی خلاقی سے ہوگی، وہ مادے کی فارم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نئی تخلیق کو جنم دے گا۔ پر جو دونوں عملوں سے کوالیفائی ہو جائے گا
وہ آگے کو بڑھेगा, وہ آگے کو بڑھेगा. اسے تیسری دنیا کہتے ہیں. یوم حشر کے بعد جو آپ کا حشر ہوگا, زیادہ میں اس میں تفصیل اس لیے نہیں بیان کرتا, مذہب کے بارے میں پاکیزہ چیز ہے, میں پاکیزگی کو نہیں لیتا. میں اگر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا ہوں, نظریہ دیتا ہوں, تو اس کے اندر سے میرا اپنا نظریہ ناپاکیزہ ہو جاتا ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے عقائد پہ قائم ہے, اور سبحان تعالیٰ اس کی خطا کی ہے. ہر انسان کو بنایا, وجود سے ہستی دی اور پیدا ہو جا. جو پیدا ہونے کا آپ کا وجود میں حصہ ہے, وہ اس وقت کام آئے گا. یوم حشر کو وہ کام آئے گا, اس پر آپ کی کوالیفیکیشن ہوگی. جو آپ نے برداشت کیا ہو, اور جو آپ نے اب کہہ سکتے ہیں موقع پرست, یا دوسری زبان میں اپرچونٹسٹ جو آپ تھے, آپ نے اس عمل کو اس موقع سے, اس موومنٹ سے اس کو اجاگر کیا. اس میں سے وہ راستے ڈھونڈے جس سے آپ کوالیفائی ہو گئے, جس سے آپ کوالیفائی ہو گئے اگلے امتحان کے لیے, اگلی دنیا کے لیے, یعنی تیسری دنیا. پہلے میں آپ کو تھوڑے اس کے لغوی رومن انگلش میں معنی بتا دیتا ہوں. جو موضوع ہے انجام آخر. Finally, after a long time, typically when there has been difficulty or a day as the last in series of related events. یہ ان کی زبان میں ہے. اب opportunist are items. A person who take advantage of opportunity and when they arise regardless of planning or principle. انسان جب دوڑتا ہے کسی موقع کی طرف, کسی اشاریے کی طرف, تو اس میں ایک ہی جستجو ہوتی ہے کہ میں as soon as possible جلدی سے جلدی اس شے کی طرف یا اس موقع کی طرف اپنے قدم بڑھاؤں اور اس کو حاصل کروں. یہ اپرچونٹی ہوتی ہے انسان میں. اب اس میں دوسری چیز موقع پرست, یا آپ یوں سمجھ لے کہ آپ میں برداشت کتنی ہے. ایک چاندار کی طرح آپ ہیں, کوئی فرق نہیں. آپ بھی عربک اینیمل ہیں, آکسیجن لینے والے, اور یہ گھاس کھانے والے, کراپس کی فصل جسے کہتے. اب اس کی ایک لمٹ ہے, ایک برداشت ہے. جب اس برداشت کے اشاریوں کو آپ کراس کرتے ہیں یا اس کے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, آپ کی وہ بالکل قوت برداشت جواب دے دیتی ہے. اصل میں یہ جواب نہیں دیتی, یہ مادے کا کردار ہے, یہ مادے کا فنکشن ہے. کیونکہ مادہ تو ایک چیز کو ایک سٹل لمٹ کے لیے بناتا ہے, ایک خاص ڈیزائن سے اسی کے افکار کو بناتا ہے, اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا, اس سے آگے وہ جا نہیں سکتا. پر جو بین ہے, اپرچونٹی آپ کے لیے, وہ آپ کے اندر ہے. وہ پہلے سبحان تعالیٰ تجربے نے خناکی کے انسانوں میں 1400 کروڑ سے
करोड़ साल से वजूद आया, इस कायनातों का आखिर में 79,000 ईयर बिफोर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आदम तक, आदम के टाइम से इंसान में डाली गई। जबरदस्त के साथ पैदा हो जा बीन, वो आपके इम्तिहान की आप कह सकते हैं कुंडी है, या आप कह सकते हैं कि वो सारी की सारी आपके वो पेपर्स का मजमुआ है जिस पर आपने अपने आप को क्वालिफाई करना है। अगर तो क्वालिफाई हो गए, जब ये सारे अर्श क्लैप्स हो जाएंगे, आखिर होगा, यौम आखिर होगा, यौम हिसाब होगा, तो फिर आप क्वालिफाई हुए और आगे की सिफ्त उठे, तो आप अगली दुनिया के लिए अपने आप को फिर एक वजूद पाएंगे, फिर एक वजूद पाएंगे। अब उसकी खन्ना की है, उसके उस वजूद में हस्ती भी हो और बीन भी हो, इसके बारे में तो वो उसी को इल्म है जिसने ये तख्लीक किया है। ये तो क्लियर है। मजहब पे जाएंगे तो मुख्तलिफ नजरिए आते हैं, मैं सब नजरियों का एहतराम करता हूं, तो अप्रोच सबकी एक ही है, कोई फर्क नहीं होता। जितनी हो सके बंदगी कीजिए, वादानियत तो रहनी है, ये जहन में रख लीजिए। तौहीद तो रहना है, मेहनत सुजब तो रहना है, चाहे वो पहली दुनिया ये है और दूसरी दुनिया यौम आखिर है और तीसरी दुनिया यौम अशर जो आखिर उसके बाद है, तीनों में वादानियत रहनी है। उसकी खन्नाकी के बगैर तो कोई चीज हासिल ही नहीं हो सकती, ना वजूद आ सकता है, ना वजूद में कोई बीन आ सकती है। ये जो बीन दी गई, ये उसने अपनी खन्नाकी सुभान ताला सूर फूका, आखिर में ये उसका, अल्लाह माफ करे कहना तो नहीं चाहिए, तजुर्बा था इस कुर्रे में कि मेरा सेकंड इन कमांड क्या क्या यहां से हासिल करता है और किस तरीके से वजूद को अपने मूव करता है, अपने वजूद को इस कुर्रे में कैसे इनकमान करता है और क्या तख्लीक करता है। वैसे तो मलाइका फरिश्ते तो सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उनको भी बोला कि टर्न डाउन हो जाओ, डाउन टू अर्थ सजदा करो, सिर्फ इसलिए कि सुपीरियर बनाया अपनी हरारत दे के सुभान अल्लाह। पर इंसान सोचता नहीं, समझता भी नहीं, कहता कि मैं उजलत में हूं, मैं उजलती काम करूंगा। यही तो इम्तिहान की फील्ड है, इसी पे तो सारा आपका कह सकते हैं कि एंट्री टेस्ट है। अब ज्यादा मैं इसकी तफसील में मजहब की तरफ नहीं ले जाऊंगा, वैसे छोटी सी रेफरेंस दे देता हूं। हिंदू मत अदुबत में कहते हैं कि मसला अवागौन, अच्छे अमल किए होंगे तो अच्छा जन्म होगा। इसी तरह ऊपर हमारे गैल्वन वैली में तिब्बत के रहने वाले दाई लामा जिसे कहते हैं, वो कहते हैं कि ये इसका छठा जन्म है। अब इस तरफ मैं ज्यादा तफसीलन नहीं जाऊंगा, किसी के अकाइद पे मैं अगर कोई चीज चाक करूंगा तो मेरा अपना पर्दाफाश होगा, मुझे उसके हासिल कुछ नहीं होगा। बुराइयों में से एक है, अंजाम से डरे, जितना अच्छा अमल करें उतनी बर्दाश्त भी करें, दोनों है।
اس کرے میں آپ کو جب بنا کے دے دیا گیا یہ جس کے خاکی جسے کہتے ہیں، وہ صرف برداشت کے مارے ہے. مٹی میں پارٹیکل میں اتنی برداشت نہیں آپ کی کہ 300 سے اوپر درجہ حرارت پہ آپ فنا ہو جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، سڑ جاتے ہیں. پر بین نہیں، آپ کی روح نہیں. اس کو تو آپ نہ جلا سکتے ہیں، نہ مٹا سکتے ہیں، نہ اس کو آپ کسی چیز میں محلول یا تخلیق کر سکتے ہیں. وہ ذرہ تو جائے گا اپنے مقام سے جہاں سے وہ آیا ہے، اور اسی پہ اس کا یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. یہ پہلا عرش، یوں کہہ سکتے ہیں یہ پہلا امتحان اس کا مکمل ہو جائے گا. اس میں جو وہ کوالیفائی ہوگا وہ اگلے مرحلے میں جائے گا. وہ اگلے مرحلے تیسری دنیا کے لیے افکار ہوگا. یہ نظریہ، یہ خناکی اس کی عطا ہے. بنی بشر کو اپنا سور پھونکا ہے اور بتا دیا ہے کہ اس ٹائم اینڈ پیریڈ کے بیچ میں تم اس فنکشن کو ادا کرو. یہ جتنے کے جتنے آپ کے سامنے سوالات یا سامنے جو بھی اچھے اور برے انجام نظر آتے ہیں، یہ اس کا حاصل ہوتا ہے. بے خبر مت رہیے، انجام ہر چیز کا ہوتا ہے. اسی بارے تو میں نے عرض کیا کہ بنانے والے نے تو ایک ٹائم کے لیے آپ کو بیچا ہے، پھر دوسرے ٹائم میں آپ کی کوالیفیکیشن ہوگی. یہ انجام ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. ایندھن زیادہ اکٹھا ہوگا، کہہ سکتے ہیں، کہنا تو مجھے نہیں چاہیے کہ جہنمی بہت ہوں گے. سبحان اللہ. خناکی ہے کہ ان کو ایسا مادہ بنا دے جس میں مادے کی خصوصیت تو ہو پر وہ ایکٹیویٹ نہ کر سکے. ایکٹیویٹ نہ کر سکے. ابھی تو مادے میں خوبی ہے کہ ایکٹیویٹ بھی کرتا ہے، ری ایکٹیویٹ بھی کرتا ہے. یہی فوسل ہے، یہی آپ کے جسم کی خاک جس سے آپ بنے ہیں، یہ دونوں فنکشن کرتا ہے. کئی دفعہ آپ کے باڈی میں بہت سی چیزیں خود بخود جینز پروڈیوس ہوتی ہیں، دوسری حیات میں سے کم ہوتی ہے، بعض دفعہ زیادہ ہوتی ہے. ہر قسم کے اندر موجود ہے. فائٹنگ کرنے والے وہ جراثیمیں جسے آپ بہت سے نام دیتے ہیں، جو آپ کو اینٹی باڈیز بھی آپ انہیں کہتے ہیں، آپ کو لڑواتی ہیں اور آپ کے لیے قلعہ بنتی ہیں. یہ باڈی ہے، اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں. یہ فوسل ہے، مادہ ہے، ایکٹیویٹ کرتا ہے، ری ایکٹیویٹ کرتا ہے. جب وہاں حساب ہوگا، یوم حشر ہوگا، آخر ہوگا، تو سیکنڈ کوالیفیکیشن جو آپ کی ہوگی وہ تھرڈ ورلڈ کے لیے ہو، تیسری دنیا کے لیے ہو. اس کے لیے پوری تیاری انسان اگر کرے، تیاری کرنے کے لیے عمل سے گزرنا پڑتا ہے اور ہر عمل میں برداشت ہوتی ہے. بنانے والے نے کوئی چیز بغیر ریسسٹ برداشت کے نہیں بنائی. ہر چیز میں اس کو ایک لمٹ تک برداشت دی ہے، چاہے وہ مادے کی فارم میں ہے، تھرڈ فارم آف الرجی ہے، حرارت ہے، چاہے وہ سیکنڈ فارم ہے. سبحان تعالیٰ، آگے تو میں بیان نہیں کر سکتا، اس کی خناکی ہے.
تو یہ تیسری دنیا کی تیاری آپ اس دنیا میں رہ کے کر سکتے ہیں. یہی تو تخلیق ہے کہ ہمیں وہ چیز دے دی گئی کہ بن جا سبحان تعالیٰ، اور ہم نے آ گئی جسے ہم بینگ کہتے ہیں، پیدا ہو جا. وجود تو تھا ہستی کے ساتھ، اور یہ چیز بھی ہم کو عطا کر دی گئی تاکہ جلدی سے کوالیفیکیشن سامنے آئے. آپ کے نظر میں یہ عمر جو حیات، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فوسل، آپ مادے کو ایسا طریقہ ایجاد کر لیں گے کہ آپ کی یہ مادیت، یہ باڈی آج کے حساب سے 100 سال اور 300 سال حیات ہو جائے گی. یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ فنکشن موجود ہے مادے میں. مادے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی فارم میں 1400 کروڑ سال سے موجود ہے. ایکٹیویٹ بھی کرتا ہے، ری ایکٹیویٹ بھی کرتا ہے. یہ پہاڑ، یہ موسم، یہ کہکشاں، یہ پانی کی جو فارمیشن، آبشاریں اور یہ سمندر، یہ سب مادہ ہے. یہ پہلے سے موجود ہے اور ایکٹیویشن اور ری ایکٹیویشن کے پروسیجر سے گزرتی ہے. وہ ان کا عمل دخل ہے. آپ قادر ہیں سبحان تعالیٰ اس کی عطا کی ہوئی بین کے، اب ان پہ قابض ہو سکتے ہیں، ان کو اپنے اختیار سے چلا سکتے ہیں، اجاڑ بھی سکتے ہیں. یاد رکھیے حساب ہوگا دوسری دنیا میں آخر میں، اور وہ آپ کے ساتھ ہے. اس کا وہ بیرومیٹر آپ کہہ سکتے ہیں، اس کا وہ آلہ جس کے آپ اوپر گامزن ہیں، وہ آپ کو پورا کا پورا پیمانہ آپ کی دیکھ اور بال کر رہا ہے. دونوں چیزیں کر رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور بال بھی کر رہا ہے. آپ کو بچاتا بھی ہے اگر آپ معصومیت میں ہو، اگر آپ انتہا کو ہو تو آپ کو سمجھاتا بھی ہے، انڈیکیشن بھی دیتا ہے. یہ تو انسان کی اپنی سمجھ ہے کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح ادھر ادھر چھلانگیں لگاتا ہے، الٹا پلٹا کرتا ہے اور کچھ بھی حاصل نہیں کرتا. اس وقت کو ضائع کر دیتا ہے، وہ وقت ہاتھ نہیں آتا. یہ قیمتی لمحات ہیں جو آپ کو عطا کی گئے ہیں، یہ لمحات یہ زندگی کے. یاد رکھیے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے 7,20,000 گھنٹے عطا کیے گئے، 100 سال زندگی. یہ آپ کی خیال ہے، یہ ایک تصور ہے. آپ کا ڈیوریشن تو ہر لمحے کم ہو رہا ہے، اور جو لمحے بیتتے ہیں وقت حساب نزدیک آتا ہے، عمل گزر چکا ہوتا ہے. برداشت، آپ اپنی برداشت سے اپنے آپ کو غائل نہیں کرتے. وہ برداشت بھی کیا کرے جس برداشت پہ آپ گزرے ہی نہیں. جب کسی چیز کو سنبھال نہیں پاتے تو پھر قدرت پہ الزام دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں ڈائریا ہو گیا، میں یقین نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آپ سوچئے، آپ سوچئے اس مادے کے بارے میں. یہ تو سب مادے کے فنکشن ہیں، وہ تو 1400 کروڑ سال سے چلے آ رہے ہیں. دیکھ لیں، وہ تو ایک چیز کو جنم دیتا ہے پھر دوسری چیز بنتی ہے. آپ اپنے جنم کو کیسے بنائیں گے؟
میں ان کے لیے انڈیکیشن دینا چاہتا ہوں. یاد رکھیے آپ کا جنم فکس ہے, آپ کی حیات فکس ہے, اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں. یہ ساری کی ساری آپ کی امتحان کی فیلڈ ہے جس پر آپ نے گزرنا ہے, اور گزر کے ہی اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی ہونا ہے. وہ یوم آخر ہے, یوم حشر ہے, جب یہ سارے کے سارے عرش کلیپس ہو جائیں گے, پھر نئی تخلیق ہوگی. سبحان اللہ, پھر نئی دنیا بنے گی. میرے حساب میں, وہ مجھ کو معاف کرے, ایندھن زیادہ ہوگا گناہ گاروں کا. یہ اس کی خطرناکی ہے کہ اس کو جس تخلیق میں ڈالے وہ کوئی اور فیض ہو یا کوئی اور تخلیق ہو. یہ اس کی خطرناکی ہے. پر یہ تو محیط ہے کہ اس عرش نے ختم ہونا ہے. اس کرے میں سب نے آپس میں کلوز ہونا ہے, عرشوں نے. پھر یوم آخر یہ یوم حشر ہوگا, پہلا والا. پھر دوسرا جو تخلیق ہوگی اس میں کوالیفیکیشن دیکھی جائے گی. یہ اس کی خطرناکی ہے, معاف بھی کر دے. اچھے کوالیفائی جو فنکشن اور عمل جس نے اچھے کی اور برداشت کی, وہ جاویدہ ہوں گے. اس لیے کہتے ہیں زندہ جاویدہ رہو. یہی وجہ ہے. سارے پھر عقائد کی بات آ جاتی ہے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سب یہی کہتے ہیں کہ ایسا عمل کر جاؤ کہ تمہیں عظیم ہستی سمجھا جائے. اصل میں یہ سارے مجموعے ہیں مادیات کے, عمل سے بھی گزرتے ہیں. وہ مادے کا عمل ہے, انسان کا عمل نہیں, یعنی آپ کی روح کا عمل نہیں جس کے لیے آپ تخلیق ہے. یہ مادے کے فنکشن ہے, یا آپ روزگار یا علم یا نالج جو آپ سمجھ لیں, یہ سب آپ مادیت کے لیے کرتے ہیں. یہ مادیت سے حاصل ہوتی ہے, اور مادیت کا تو ایک ہی فنکشن ہے کہ ایک چیز کو میں جانا اور دوسری چیز کو جنم دینا. وہ رہے گی. جب ٹائم ٹو کلوز ہوگا, کلیپس ہوگا, یوم حشر ہوگا, تو یہ مادیت آپ کے سامنے شہادت بن کے پیش ہوگی. یہ کہے گی اس نے مجھ سے یہ کام کروایا. یہ باڈی بھی مادیت ہے, یہ انگلیاں بھی مادیت ہیں, یہ آپ کا ذہن بھی مادیت ہے. یہ سب ایویڈنس دیں گی. خود مرطوب زدہ ہے, وہ تو اس کی خطرناکی ہے. جب اگلی سٹیج پہ دوسری دنیا جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی, یہ عرش کلیپس ہو جائیں گے, پھر تیسری دنیا کے لیے جو کوالیفیکیشن ہوگی وہ اس میں کوالیفائی کریں گے. ادھر اب سبحان تعالیٰ اس کی خطرناکی ہے, بین عطا کی گئی ہے. عرض کر سکتا ہوں اس میں ایسے فنکشن جو اس تخلیق میں ڈالے گئے ممکن ہے سبحان تعالیٰ وہ عطا نہ کرے, وہ بنی بشر کو اس حرارے کی صورت میں عطا نہ کرے, کیونکہ اس کا انجام کوئی اچھا نہ رہا. گناہگار زیادہ اکٹھے ہو گئے اور اچھوکار یا جسے آپ نیک وہ بہت کم تھے.
تو یہ جو پورا ذائچہ بنایا گیا تھا اس کا کوئی رزلٹ اچھا نہ آیا، اس امتحان سے کوئی صحیح فیصلہ کن نتیجہ نہ آیا، یہ اس کی خنا کی۔ بنی بشر کو تخلیق پہ جانے کے لیے اپنے اندر برداشت پیدا کرے، عمل سے گزرے۔ عمل ہمیشہ اس فنکشن کو کراتا ہے جس کے اندر رائے راست ہو۔ جب عمل کے اشاریے کو آپ ڈگ کر دیتے ہیں یا سوراخ کر دیتے ہیں تو وہ لڑکھڑاتا ہے، وہ غلط سمت لے جاتا ہے۔ جسے آپ کہتے ہیں کہ جی یہ مقناطیزم، یہ انفلوژن، بہت سی چیزیں ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، یہ ساری کی ساری عمل کے داغدار کرنے کے اشاریے سے ہوتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کو، کسی شے کے اوپر مقناطیسی عمل سے یا درندگی سے آ جاتے ہیں، ہے تو یہ مادے کا فنکشن، باڈی بھی مادے کی ہے، مادہ تو اپنا فنکشن کرتا ہے اور کرے گا، وہ اس کا کردار ہے، وہاں اس کی اس سے معافی ہوگی کہ میں نے تو اپنا پورا کردار ادا کر دیا۔ پر آپ کے اندر تو وہ چیز موجود ہے، پیدا ہو جا، جس کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں اس روشنی کی طاقت کو۔ آپ ہلا سکتے ہیں، وہ آپ کو نہیں ہلا سکتا۔ آپ اس کو فنا بھی کر سکتے، آپ کو فنا نہیں کر سکتا۔ آپ اسے جنبش بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ ہاں، جب تک کہ آپ اس پہ وہ داغ نہ پیدا کریں جس سے آپ کو وہ ریئیکٹ کرے۔ وہ آپ کا ہی ڈیزائن کیا ہوا ہوگا، وہ آپ کی تخلیق کی ہوگی۔ خناکی سے اس کی برداشت پیدا کیجئے، اپنے اندر اتنا تصوف پیدا کیجئے، تصوف پیدا کیجئے کہ آپ برداشت کے ایک مہمار بن جائے، اتنی سسٹم بنا لے اپنے اندر کہ ہر شے کو آپ دیکھ کر اور اپنے اندر برداشت کی وہ قوت پیدا کرے جس سے وہ شے آپ کو کچھ کہہ نہ سکے۔ اسی کے اندر تو بدھا بھی جایا کرتے تھے، پھر مذہب کی بات آ جاتی، اپنے آپ کو خوراک سے فنا کر دیتے تھے، دور ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح بہت سے اشاریے ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ انسان عمل سے اور برداشت سے، یہ دونوں اشاریے ہیں آخرت کے امتحان کے۔ یہ آپ کا سلیبس ہے، اب یوں سمجھ لیں، اس کو کوالیفائی کرنا ہے۔ اگر آپ اس پہ کوالیفائی ہو گئے تو آپ اگلے امتحان میں اگلی سے بڑھیں گے، تیسری دنیا میں۔ مذہب کو بالکل آپ کسی طریقے سے بھی بیچ میں ڈسٹرب مت کیجیے۔ وہ پاکیزگی کا نام ہے، وہ بلندی کا نام ہے۔ عقائد ہمیشہ آپ کو صحیح رستہ دکھاتے ہیں، وہی چیز ہے، وہی بندگی ہے، وہی عمل ہے، وہی رائے راست ہے جو تمام عقائد میں ہے۔ یہی چیزیں سکھایا کرتے تھے تمام کے تمام میسنجر آف دی گاڈز، پیغمبر اسلام، اور یہ سارے۔ دیکھیں، پھر انسان بھولتا ہے، حقیقت میں وہ بھولتا نہیں، بلایا جاتا ہے۔ گناہ نہیں کرتا، گناہ کرایا جاتا ہے۔ طالب تو ہوتا ہے، طلب کرائی جاتی ہے۔
جب کسی چیز کی طلب کرائیں گے تو طالب کا حساب نہیں ہوگا، طلبگار جو کرا رہا ہے اس کا حساب ہوگا۔ مادہ تو اپنی خوبی پوری کر دیتا ہے، مادہ ریکٹیویشن اور ری ایکٹیویشن سارے عمل کو پورا کرتا ہے، وہ اپنے کردار کو بلند رکھتا ہے۔ باڈی بھی تو مادے سے ہے، وہ اپنے کردار میں کمی آنے نہیں دیتا ہے، وہ تھرڈ فارم آف انرجی، اس کا بھی حساب ہوگا۔ حشر تو سب کو ہوگا، یاد رکھیں، یوم آخر ہوگا، پہلے چیپٹر جب کلوز ہوگا تو دوسرا چیپٹر شروع ہوگا، اس کے اندر بھی سب کا حساب ہوگا، پھر تیسرا چیپٹر بنے گا، تیسری دنیا۔ بقا انسانی اسی میں ہے، انسان کی حیات کا موقع اس میں ہے۔ ہر بنی بشر جتنا ہو سکے برداشت کو قائم کرے اور عمل کے رستے سے اپنی حیات کو اور دوسروں کی حیات کو بقا پہنچائے اور آگے کی طرف گامزن رہے۔ اسی کا نام نیکی ہے، اسی کا نام بلندی ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک سبق ہے۔ سارے خوش و خرم رہیں، آباد رہیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ، ڈانکے شین، بیتے شین، ارگسیا، چن چنگ، ہمسا ہمندا، اویو حائمت، سلامت، شکرن، سوادی کا